جنرل فیض حمید کے حوالے سے اور کل ان کی گرفتاری، حوالگی یا جو بھی کہہ لیں، پھر کورٹ مارشل کے حوالے سے بات، لیکن اس کے بعد انکشافات بڑے شروع ہو گئے. بڑے صحافیوں نے، حامد میر صاحب، عمر چیمہ اور بہت سارے سیاستدانوں نے کہ انہوں نے فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا. پہلے لوگ کہاں تھے؟ میں ایک بات کروں، یہ ہم بہت مختصر سے اس پہ بات کریں گے. اس میں سے میرا ایک کمنٹ، صرف ایک کمنٹ یہی ہے کہ جب کوئی گرا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہر کوئی اپنی نا دست آزمائی کرتا ہے اور چیزیں ہوتی ہے. جب وہ اپنی پوزیشن پہ ہوتا ہے نا، اس وقت کوئی بولنے کی جرت بھی نہیں کر رہا ہوتا. اب کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی مسئلہ یہ تھا کہ اب جب کہ وہ چیزیں ہیں تو اب بہت سے ایسے لوگ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو اس وقت ان کی جو ان سے فائدہ بھی لیتے رہے ہوں گے یا ان کی وجہ سے ان کی اہمیت بھی بنی رہی ہوگی یا وہ اہمیت دیتے رہے ہیں. وہ سیاستدان بھی تھے، وہ میڈیا کے لوگ بھی تھے اور مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ بھی تھے. تو اب ہر کوئی انکشافات ہی کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے کچھ چیزیں، اور یہ انکشافات بھی اگر آپ پہلے کرنا تھا تو کر لیتے بھائی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان کے بارے میں جو خبریں ہیں، جو چیزیں ہوں گی، وہ زیادہ تر انکشافات اور جو خبر ہونی چاہیے اور جس کو رپورٹ کرنا چاہیے وہ وہی ہونا چاہیے. کیونکہ جب کورٹ مارشل ہو رہا ہے تو جو یہ کورٹ پروسیڈنگ ہی ہے ایک لحاظ سے ادارے کی، تو اس میں تو بہت زیادہ کمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آنے دیں جو آفیشیل آئے گا اور کہ جی کیا ان پہ الزامات تھے اور کیا ثابت ہوا، میں تو اس پہ کھڑا ہوں. دیکھیں، میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات بالکل درست ہے، جمشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اس پر ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو انفارمیشن ہے، نہ ہی جو آرمی کا انٹرنل سسٹم ہے اس سے ہماری جانکاری ہے. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا، جو یوٹیوبر، جو حامد میر جیسے بڑے اپنے آپ کو مہاتما سمجھتے ہیں، بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کل بڑے اہم ترین شخصیت نے میرے ساتھ یہ بات کی، تو بھائی کسی کو بھینک بھی نہیں ہوئی کہ فیض گرفتار ہوگا. ٹھیک ہے، راجہ عادل کے وہ جو خاموش مجاہد تھے وہ کہاں رہ گئے؟ ٹھیک ہے، جو کہتے تھے اندر سے خبر آئی ہے. جی ٹھیک ہے، میری بات سنیں، حیدر مہدی صاحب، میجر عادل صاحب، ایون حامد میر صاحب ہر بات کو پہلے اٹھاتے ہیں. جی میری یہ ہو گیا. اب دیکھیں جس طرح یہ انکشافات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کہیں سے کوئی بھینک ہی نہیں تھی کہ بھائی یہ جنرل فیض کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس بار اسٹیبلشمنٹ نے بڑا اچھا ایک مطلب طریقہ اپنایا ہے کہ ان کا کوئی ٹول نہیں ہے. وہ جس کو ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اس طرح ڈال رہے ہیں، مکمل تحقیق کر کے ڈال رہے ہیں. جو صحافی بیٹھ کے اپنی دکانیں چلاتے تھے وہ ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں. حامد میر صاحب بعد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. نجم سیٹھی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. سب کی چڑیا، کبوتر، تتر جو بھی تھے نا سب فلاپ ہو گئے. وہ سارے نا ایک پریس ریلیز کی صورت میں ہیں. پریس ریلیز کے دو حصے ہیں جو انصار عباسی صاحب نے بھی مینشن کیے کہ ایک وہ ہے کہ جی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ایک ریئل اسٹیٹ مالک نے جو شکایت کی اس کے اوپر ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی، اس کے اوپر یہ ہوا. دوسرا حصہ یہ تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی کئی اس کے کوڈ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. وہ کیا ہے اس پر بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے اوپر کیا آثار آئیں اپنی جگہ پر ہوں گی. دیکھیں آپ جو اہم بات ہے زیادہ تر لوگ جوڑ رہے ہیں نا جمشید صاحب، زیادہ تر لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جوڑ رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ. حامد میر سمیت تمام جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ساری قیاس رہی ہیں. لیکن کیا ہوں گی، لیکن ایک ذہن میں رکھنا، ایک ذہن میں رکھیں. دیکھیں حافظ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی جو تاریخ بدل دی ہے، مطلب جب سے بنے اب تک اتنا بڑا مطلب ڈیسیژن نہیں لیا گیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے مطلب کرپٹ ہمارے جو لوگ تھے مطلب وہ بالکل فری پھرتے رہے، کسی نے پوچھا تک بھی نہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ایگزیکٹلی انکوائریز ہوتی رہی ہیں اور لیکن ISI چیف کا کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہونا یہ پہلی دفعہ ہے. ایک اور حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب اور جنرل اسد درانی صاحب کے خلاف بھی ہوئی تھیں، لیکن وہ انکوائریز کی حد تک تھیں اور اس میں سے پھر کچھ عرصے بعد وہ چیزیں بھی ہو گئی تھیں. لیکن کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کسی بھی ISI چیف کے خلاف ہی پہلی ہے. اور اس کے لیے یہ دیکھیں نا چیزیں بدل رہی ہیں نا. مطلب اب کوئی بندہ خود کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ قانون سے بالاتر ہے اور اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب اس کورٹ مارشل سے یہ میسج A to Z پاکستان کے تمام شعبے جہاں کوئی بیٹھا ہے ان سب کے لیے ایک میسج ہے.